حدیث میں الفاظ ہیں جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے. یہاں تک تو جو واقعہ تھا وہ یہ ہے کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. اب سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کیسے کی اور کس شخصیت سے کی؟ چونکہ ہمارا موضوع سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غزوہ حنین کے دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیوی سیدہ ام رومان، جو امی عائشہ جیسی مقدس جو ہے امی کی والدہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا. اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت عمیس کو شادی کا پیغام دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے وہ مسترد کیا کر سکتے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں. سیدہ اسماء اس جلیل القدر ہستی کے گھر میں داخل ہوئی جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور کیا اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، جس کو قرآن مجید نے رسول اللہ کا دوست کہا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء کے ساتھ رشتے ازواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نشاور کر دی. حضور کے تربیت یافتہ صحابی ہو اور وہ اپنے اولاد اور بیوی کا حق ادا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شادی کے بعد حجت الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابی بکر صدیق. امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت عمیس سے روایت کیا ہے. سیدہ اسماء سیدنا ابوبکر صدیق کی ہر خوشی میں برابر کی شریک رہی. دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا. ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح شام ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر، رسول اللہ جس کو اپنا دوست پکار کر ہر لمحے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسا جگری دوست، ایسا نبی، ایسا بھائی جب دنیا سے چلا جائے تو انسان اس کے بغیر کیسے گزارا کر سکتا؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری اٹھا لی تو خلافت کی ذمہ داری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا کٹن مرحلہ جو پیش آیا وہ سیدنا اسامہ بنت زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانی کا تھا. بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کیونکہ یہ اس لشکر کے روانہ کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا. رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس کے بعد یہ لشکر روانہ نہیں ہوا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند اقتدار پر آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو ایسے ہی روانہ کرنے چاہا جیسے رسول اللہ نے حکم دیا، یعنی سیدنا اسامہ بن زید کی امارت میں، یعنی ان کو امیر بنا کر لشکر اسلام کی روانگی کرنی چاہیے. تو بعض صحابہ نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا. کیسے مانتے؟ کیونکہ آپ رسول اللہ کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا کیسے پسند کر سکتے تھے؟ صدیق اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل خود چل کر ساتھ گئے
اور ان کو روانہ کیا۔ مسند خلافت پر برجمان ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے لیے دوسرا کٹن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلا مسئلہ لشکر کی روانی کا، دوسرا مسئلہ پھر یہ کہ کچھ مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ہمیں سبق لینا چاہیے ایسے واقعات سے۔ آج ہمارے کچھ ملا، کچھ مولوی قرآن کی توہین تک ہو رہی ہوتی ہے، رسول اللہ کی توہین تک ہو رہی ہوتی ہے، وہ امن کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ ان ملاؤں سے کوئی یہ پوچھے کیا صدیق اکبر سے زیادہ امن پرست ہو، زیادہ تم رحم دل ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رحم دل انسان شاعر اسلام کی جب بھی باری آئی تو لشکر لے کر جنگ کے لیے تیار ہوا کرتے۔ ذرا دیکھیں رسول اللہ نے دین اسلام کی جو بنیادیں رکھی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا۔